الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوانوں اور دوستوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر طرح سے لوگ ایک دوسرے پر تنقید کرنا اور اپنے آپ کو بڑا دکھانا مقصد لے کر کے چل رہے ہیں۔ میں جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کچھ سوال پوچھ رہا ہوں، اگر وہ ہماری ویڈیو کو سن لیتے ہیں تو جواب ضرور دیجیے گا۔ یہ جناب مرزا صاحب جو ہیں، ان کی کسی سے نہیں بنتی بات، اب ان کی سمجھ میں آئی ہے ہمارے۔ میں نے اب ان کو پہچانا کہ انہوں نے کون سی دکان چلانی ہے۔ یہ تو دوسرے علماء کرام کو کہتے ہیں کہ یہ ان کی دکان میں بند کرا دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کاروبار بنا لیا ہے مذہب کو، کہ ان کا کاروبار بند ہوگا اور ہم اپنا کاروبار چلائیں گے۔ تو دیکھیے، یہ دین کا معاملہ ہے۔ آپ نے جب جناب طارق مسعود صاحب کو فتویٰ لگانا شروع کیا لوگوں نے، اور وہ بیچارے جب باہر تھے تو آپ نے بڑی ہمدردی ان کو پیش کیا، ہمدردانہ اپنا رویہ اختیار کیا اور ان کو ظاہر کیا کہ میں آپ کے سپورٹ میں ہوں، اور پھر بعد میں آپ کے بیان بدل جاتے ہیں، تو یہ منافقت ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو مخاطب کیا بڑے ادب و احترام کے ساتھ، اور پھر آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان پر، ان کے سوال و جواب کے اوپر آپ نے تنقید بھی شروع کر دی۔ تو دیکھیے، تنقید جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو ان سے شکایت ہے تو آپ کسی اور طریقے سے، یہ نہیں کہ کسی کو رسوا کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ جو اس پہ بات کرتے ہیں تو یہ پوری دنیا سنتی ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا چاہیے، تو آپ تو اس کو پردہ کیا ڈالیں گے، آپ تو جو پردہ اس کا ہوتا ہے وہ بھی اتار دیتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ہمارے دین کے خلاف ہے۔ دیکھیے، دین کے دشمنان جو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی پروپیگنڈا نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام پروپیگنڈا کسی کا نہیں کرتے تھے۔ جو ہوتی تھی بات، بیٹھ کر کے معاملہ کو طے کر لیا۔ کس نے کیسے غلط نماز پڑھی ہے، یہ نہیں کہ پیچھے بول رہے ہیں یار اس نے تو نماز پڑھنا نہیں آتا، اس کی تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہوگی، یہ تو ایسا جاہل ہے، ویسا نہیں۔ اس کو اسی وقت ٹوک دیتے تھے کہ بھئی آپ اس طریقے سے جو نماز پڑھا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں نے ایسے دیکھا ہے پڑھتے ہوئے۔ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ میں بتا رہا ہوں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا آپ کا طریقہ غلط ہے۔ وہ خود سمجھ گیا، جواب اس کو مل گیا کہ میں نے جس طریقے سے پڑھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایسے نہیں پڑھتے تھے۔ تو سمجھداری سے کسی کی غلطی کا اصلاح کر دینی چاہیے، لیکن آپ نے تو جو زبان استعمال کرنا شروع کر دیا، تو اس سے میں آپ سے ناراض ہو رہا ہوں، اس وجہ سے کہ آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں سب سے اچھا مسلمان ہوں، تو اچھے مسلمان کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں۔ دیکھیے، مسلمان کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، زبان کا دیا ہوا زخم نہیں بھرتا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے، آپ اگر ہمارے گھر میں آ جائیں اور مجھے کچھ بھی کہہ دیں، گالی دے دیں، یا مجھے مار پیٹ بھی کر لیں، تو کوئی بات نہیں، کہ گھر کے اندر کا معاملہ ہے، یہی بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ سرے بازار، سرے محفل اگر اس کو ذلیل کریں گے تو یہ تو پوری دنیا میں وہ رسوا ہو گیا۔ تو آپ یہ اچھا کام نہیں کر رہے۔ اور جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان السمع والبصر
والفؤاد کل اولئک کان مسعولا، کہ اللہ نے جب آپ کو کان دیا ہے سننے کے لیے، آنکھیں دی ہیں کس لیے؟ دیکھنے کے لیے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کان کا حساب ہوگا، کہ تمہیں جو بات سننے کے لیے جو بات آپ کو، جس بات کو سننے کے لیے آپ کو کان دیا گیا تھا، کیا وہی بات آپ اس کان سے سنتے تھے، یا جس بات کو میں نے منع کیا تھا اس بات کو سنتے تھے؟ پتہ یہ چلا کہ اس کان سے صرف اچھی باتیں سنی جائے جو شریعتاً حلال ہے، حرام جیسے گانا بجانا، شکوہ شکایت، غیبت اگر اس کان سے سنا تو اس کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے اللہ نے کہا کہ میں نے آنکھیں دی ہیں، تو یہ آنکھ کا حساب ہوگا کہ آپ نے اس آنکھ کو کہاں استعمال کیا، جو چیز میں نے دیکھنے کے لیے آنکھ دیا تھا کیا اسی چیز کو تم نے دیکھا، یا جس چیز کو منع کیا تھا اس چیز کو دیکھا؟ اگر آپ نے حرام چیز کو، جس کو شریعت نے حرام کیا ہے کہ نہیں دیکھ سکتے، اور آپ نے دیکھا ہے تو اس کا حساب ہوگا۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ اگر جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ میں جو زبان سے بات نکال رہا ہوں، آیا کہ یہ بات کہاں تک درست ہے، کیونکہ آپ تو تیر چلا دیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تیر آپ کس پر چلا رہے ہیں، وہ تیر کسی نہ کسی بے گناہ کو بھی لگ رہی ہے، آپ کا نشانہ یہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ تنقید اس پر کیجئے جو بھٹکا ہوا ہے، جو لوگ بدعتیں کر رہے ہیں، سرعام بدعت پھیلا رہے ہیں، بالکل اس کو بولنا آپ کا درست ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ بدعتی لوگ جو ہیں ان سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اپنا تو اعمال کو بگاڑ ہی لیتے ہیں، کیونکہ اب دیکھیے تضاد ہے، نماز میں ہم اعلان کرتے ہیں، تکبیر ہاتھ باندھا اور اعلان کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد بابا صاحب کے دربار پہ حاضر ہو جاتا، وہیں مسجد ہوتی ہے، اور اسی مسجد میں وہ لوگ جا کر کے نماز کے بعد پھر بابا سے مانگنا شروع، تو یہ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ سے تو دور رہیے، اور یہ لوگ دین میں ایجاد کر رہے ہیں، دین کو برباد کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ مولوی صاحب، میں نے دیکھا طاہر الیاس قادری ناچ رہے تھے، یعنی کہ اتنا مست ہو گئے، اور ایک نعت پڑھ رہا ہے، اور نعت کیا ہے؟ یہ بیہودہ جو طویف نے گانا فلموں میں گائے ہیں اس گانا کے طرز پہ۔ تو یہ سب سے بڑے گستاخ لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور یہ لوگ کیسے صرف یہ پیسہ کمانے کے دنیا دار لوگ ہیں، تو ان پر آپ کا تنقید درست ہے، لیکن آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو، یہ ڈاکٹر صاحب جو ہمارے ہیں، تو انہوں نے کچھ ہوا ہے ان سے بھی، تو انسان ہے نا بھائی، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن آپ ان کو سرے بازار، اور وہ پھر یہاں مہمان ہیں، مہمان کا کچھ احترام کیجیے، اللہ کا خوف کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کے اپنے ملک کے جو ہے یہ بھائی بھائی ہیں ہم، تو بھائی بھائی کے کام آ جاتا ہے، بھائی بھائی کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کہ چل جاتا ہے، لیکن مہمان تو آپ کا پھر وہ مہمان ہوتا ہے۔ تو یہ تو اپنے پاکستانی لوگ ہیں، اور ہم لوگ کچھ عادت سے بھی مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم ہر جگہ آپ دھکے کھانے لگے ہیں، مسجد میں دھکا ہمیں ملتا ہے، کسی بھی دفتر میں ہم چلے جاتے ہیں وہاں ہمیں دھکا کھانی پڑتی ہے، ہم جہاں ہاسپٹل میں جاتے ہیں وہاں پیسہ بھی دو، دھکا بھی کھاؤ، شناختی کارڈ بنانے جائیں، جہاں بھی جائیں، آپ تھانے میں جائیے، آپ جہاں بھی جائیں، دھکا۔ تو یہ قوم اب